اب چلتے گئے، جب دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اب لٹایا، اور لٹایا بھی چہرہ مبارک نیچے کر دیا، کہیں ایسے نہ ہو چہرہ اوپر کرے، اور باپ تھے جب عمر ہو جائے تقریباً 90 سال، تو 90 سال کی عمر کے اندر بندہ جب ایک مرغی بھی ذبح کرتا ہے تو بندے کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں، بندے کی ہمت نہیں پڑتی، اتنے قوا کمزور ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ بیٹا تھا اور معصوم بیٹا تھا، بڑھاپے کا سہارا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے مبارک آنکھوں کو نیچے کر دیا اور ان کی پیٹھ کو اوپر کر دیا، ان کو سر کے بل اس طرح لٹا دیا، لٹا کر اب چھری نیچے سے ایسے گزاری اور پھر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا شروع کیا۔ کوشش کی 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، لیکن چھری نہیں چل رہی۔ پھر وہیں سے اٹھے اور اٹھ کر جا کے چھری کو مزید تیز کیا کہ چھری تیز ہو جائے اور پھر بیٹے کی گردن پر چل جائے۔ یہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کا ایک انوکھا انداز ہے۔ جب چھری کو تیز کیا اور لا کر پھر چلانی شروع کی لیکن نہیں چل رہی، پھر شاعر نے کیا خوب کہا کہ چھری نہیں چلی کیوں، گردن نہیں کٹی کیوں، کس کا حکم چلا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ کس کا حکم چلا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر بیٹے کو دیکھیں کہ جن کے متعلق علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اسماعیل کو کس نے سکھایا کہ یوں بیٹا بنا جاتا ہے؟ اسماعیل کو کس نے سکھایا کہ یوں اللہ کے حکم پہ قربان ہوا جاتا ہے؟ اسماعیل کو کس نے سکھایا کہ کس طرح صبر کیا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ صبر والی دعا ہے، صبر سے مانگے ہوئے بیٹے ہیں، صبر کے وقت میں مانگے ہوئے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی مبارک ذات کے اندر صبر کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں لیکن چل نہیں رہی۔ ادھر جناب آسمانوں کے فرشتوں کے اندر ہلچل مچ گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ آسمان کے فرشتے رونا شروع ہوئے، حالانکہ جن کی ذات کی جن کی فطرت کے اندر اللہ نے رونا نہیں رکھا، یہ ایسا واقعہ تھا، ایسا معاملہ تھا کہ جب آسمان کے فرشتے بھی رونا شروع ہوئے۔ ادھر آسمانوں پہ تہلکا مچ گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ یہ جنت سے مینڈا لے جائیں اور جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہیں وہ ان کو قربان کر دیں۔ جب قریب لا کر کھڑا کر دیا، پٹی اپنی آنکھوں پہ بھی باندھی ہوئی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں بھی باندھی ہوئی تھی۔ اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ قریب ہی مینڈا کھڑا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے پکارا اور ندا دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تحقیق تم نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح ہی نیکی کرنے والوں کو، آزمائش پہ پورا اترنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ایک بہت بڑی قربانی آپ نے فدا کر دیا، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب اپنے بیٹے کو اس طرح لٹایا تو ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ اللہ رب العزت نے ندا دی، ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے کہا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا ہے، تو نے ہماری آزمائش کو پورا کر دیا ہے، ہم اسی طرح ہی احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ مینڈا آیا اور پھر اللہ کی طرف سے یہ بھی حکم تھا کہ آپ اپنے بیٹے کی جگہ پہ اس مینڈے کو ذبح کر دیجئے اور یہ آپ کے بیٹے کی طرف سے یہ جانور کفارہ ہوگا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ قربانی دے کر پھر ہمیں اس بات کا سبق دیا کہ اللہ رب العزت کے حکم پر یوں قربان ہوا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے حکم پر اپنی جان کو اس طرح قربان کیا جاتا ہے۔ پھر اس امت کو سمجھایا کہ دیکھو کہ ایک باپ اور بیٹا جو ہے بڑھاپے کا سہارا بیٹا ہے، اس کو اللہ رب العزت کے راستے میں ایک خواب کی بنیاد پر جو اللہ کی طرف سے وحی تھا کہ کس طرح قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ سن کر پتہ چلتا ہے کہ بیٹا بھی کیسا فرما بردار تھا۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی دعا کرے اولاد کے لیے تو ہمیشہ اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے رہیں، یا اللہ نیک اور صالح بیٹا ہمیں عطا فرما دیجئے، ہمیں بالکل نیک بیٹا عطا فرما دے جو آپ کے احکام پر، آپ کے پیغمبر کی سنتوں پر مر مٹنے والا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا